آپ کو ایسا تو نہیں محسوس ہوتا کہ یہ اگر یہ جو ہمارے بچے اگر اس ڈیجیٹل سے جو اس سے دور ہو جائیں گے تو کسی اور طرف اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی اور طرف رخ تو نہیں کریں گے؟ دیکھیں اگین وہ پیرنٹنگ کے اوپر ہوتا ہے, بچے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا ٹائم کیسے یوز کرتا ہے. ہم سوچیں پہلے تو ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس اس وقت فونز بھی نہیں تھے, ایپس بھی نہیں تھے, لیپ ٹاپس بھی نہیں تھے, تو ہم کس طرح اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے تھے؟ فیملیز میں کرتے تھے, بورڈ گیمز کھیلتے تھے, باہر چلے جانا, پارکس میں کھیلنا, فٹ بال کھیلنا, کرکٹ کھیلنا, یہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہماری جو ٹائم فل کر دیتی تھی. اور میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر یہ ٹائم اسکرین ٹائم ان کے لیے کم ہو, وہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس سوشل ایکٹیویٹیز اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں بہت سارے جائیں گے. ایگزیکٹلی یہی میں کہنا چاہ رہا تھا, یہی میرا پوائنٹ تھا کہ یہ جو خلا ہوگا دیکھیں نا, اس کے ہم نے اس کے فوائد بھی دیکھنے ہیں, نقصانات بھی دیکھنے ہیں. فوائد اس کے یہ ہیں کہ وہ بچے اوبیسلی بچے کی جو سیکیورٹی بیسس ہے, جو دیکھیں نا اب ہم نے بے شمار ہمیں دیکھی اس کے اوپر بھی کرائمز ہوئے ہیں, بچوں کے کانٹیکٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, دوسرے لوگوں کے ساتھ, اور اس کے بعد کئی بے شمار کیسز سامنے آئے ہیں کہ جو بچے تھے انہوں نے بڑوں کے ساتھ رابطے قائم گروم ہو جاتے ہیں, گروپس بن جاتے ہیں, اس کے جو چیٹس جو ہوتی ہیں وہ ایک غیر مناسب وہ طریقہ کار اختیار ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اب ان کو فزیکل ان کی انوالومنٹ کس طرح کی جائے, کس طرح ان کو اگر جو ٹائم وہ گیپ ہے, جو ٹائم وہ وہاں پہ سپینڈ کرتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر, اس کو فزیکل سائڈ پہ یہ پازیٹیو والی سائڈ پہ لا کر وہ کس طرح کی اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے لیے بھی حکومت کو کچھ اقدامات کرنا چاہیے, یا یہ بحیثیت والدین ہی صرف ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اس گیپ کو پورا کرنے کی کوشش کریں؟ آئی تھنک کچھ معاشرے کی بھی غلطی ہے. جب میں اپنا مثال ہے تو جب ہم چھوٹے تھے زیادہ وقت ہم باہر ہی گزارتے تھے, اور نہ پیرنٹس کو اتنا فکر ہوتا تھا کہ کچھ غلط ہو جائے گا یا کچھ اس طرح کا ہو جائے گا. آج ٹیکنالوجی بھی زیادہ ہے, ہر چیز زیادہ ہے, لیکن ایک فکر رہتا ہے کہ بچہ کہیں گھر سے باہر گیا تو یہ نہ ہو انجرڈ ہو گیا, بشک اپنے ڈرائیو میں ہی کھیل رہا ہو. ایسے کیا تو ایک اپنا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی ایک پازیٹیو نظر سے کیسے دیکھیں, اور بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی کس طرح ایکٹیویٹیز کے اندر شامل کریں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ٹی وی لگانا ہے تو ٹی وی کا بھی ایک ٹائم ہوتا تھا کہ اس ٹائم کارٹون لگنے ہیں, اب 24 گھنٹے آپ کو وہ چیز موجود ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ایکسیس ٹو مچ ہو گیا ہر چیز کا, اور ہر چیز کا جو ایکسیس ہے وہ اسکرین پہ ہو گیا. اور بچہ جو پیدا ہی ہوتا ہے, جیسے آپ نے بتایا تھا کارٹ کے اندر وہ اسکرین لگا کے تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, وہاں سے ہی جو بنیاد ہے وہ شروع ہو گئی ہے. ایک عادت پڑ گئی ہے بچوں کو بھی, ہمیں بھی, ایڈکشن شروع ہوگی نا جی. آپ نے بچے کو ایک جھولے سے آپ نے کورس سے اس کو ایڈکٹ کر دیا. اب اسے چینج کیسے کرنا ہے کہ ایکٹیویٹیز کی طرف آنا, یہ کچھ ہمارے اوپر بھی ہے اور کچھ گورنمنٹ کے اوپر بھی ہے. اور کاؤنسل کو دیکھے, کاؤنسل بھی اپنا سمر کے اندر اپنا اسٹریٹ ایونٹس کرتی ہے, اپنا اسٹریٹس ایکٹیویٹیز شروع کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اٹریکٹ کریں گی, لیکن یہ بہت وے ہونا چاہیے کہ پیرنٹس بھی تھوڑی جی رسپانسبلٹی اس کی لے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا ایز گورنمنٹ لیول یا ایز کاؤنسلر کہ اس چیز کو بھی پروموٹ کریں کہ بچے جو ہیں فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں. باسط شیخ صاحب بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے. جو فیسٹیول ہوتے ہیں سٹی کاؤنسلز کے انڈر, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا ہیلپ فل ہیں, اور اس کو کیسے مزید اٹریکٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو؟ عمومی طور پہ میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ وہی کہ کمیونیکیشن کا فقدان ہوتا ہے, انفارمیشن نہیں ہوتی ہے, پتہ اس وقت لگتا ہے کہ جب آپ کا ایونٹ شروع ہو گیا, یہ آپ باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ ہاں ایونٹ ہو رہا ہے میری گلی کے اندر, تو وہ اس وقت لوگ پلان نہیں کر پاتے. کیا کرنا چاہیے ایز اے کاؤنسلر آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اویئرنیس ہو, اور اس کے بعد پھر بچوں کو انوالو کیا جائے باقاعدہ طور پہ؟ جی دیکھیں, ایز اے کاؤنسلر میری جو اپنے پورٹ فولیو میں پارکس آتے ہیں, پارکس میں بہت سارے ایونٹس ہم سمر کے اندر کرتے ہیں. ہماری ایک پارک اسٹریٹجی ہے جس میں گیمز اور جو ہے پلے ایریا, اس کا بہت ضروری ایک مطلب کہ ایک ہمارا بہت امپورٹنٹ اس میں رول ہم پلے کر رہے ہیں. اس کے بعد جو آپ نے ایونٹس کی بات کی ہے, ایز اے سٹی میں دیکھیں بہت سارے پارکس ایونٹس ہوتے ہیں. آپ کا میلہ بھی ہوتا ہے, کارنیول بھی ہے, آپ کا مانچسٹر ڈے بھی ہے, پریڈ بھی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور سب سے بیسٹ طریقہ ہے اس کی انفارمیشن لینے کا, اب کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ بات پھر سوشل میڈیا پہ آ گئی, مگر یہ کہ آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, مانچسٹر سٹی کاؤنسل کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ کو ایک ایونٹس پیج ہے, ایونٹس پیج پہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ پوری سٹی میں کون سے ایونٹس ہو رہے ہیں, کہاں پہ ہو رہے ہیں. تو آپ وہ اپنی ڈائری میں اس کو وہ لکھ لیں, اور
اٹینڈ کریں. بہت سارے ایونٹس ہمارے ایسے ہوتے ہیں. اور اجاز میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمارے زیادہ تر ایونٹس ہوتے ہیں وہ ایشین فیملیز اٹینڈ نہیں کرتی, جو ہمارے سٹی ایونٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سٹی ایونٹس ہمارے میلے میں ہمارے سارے ایشین ہوتے ہیں, مگر جو باقی کے سٹی کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں سارے جو ہیں وہ نارملی انگلش فیملیز ہوتی ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ پارٹیسپیشن جو ہے نا وہ اس میں انہانس ہونی چاہیے ہماری ایشین کمیونٹیز کی. اور ہمیں بھی ایک ایز اے ممبر آف دا کمیونٹی ہمیں اپنے بچوں کو یہ دکھانا چاہیے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہماری سٹی میں, ٹو بی پراؤڈ آف آور سٹی, ٹو بی پراؤڈ آف دوز ایونٹس رننگ ان آور سٹی. یہ سٹی لیول پہ آرگنائز ہوتے ہیں, مطلب بہت بڑے ایونٹس ہوتے ہیں. بہت بڑھیا, بالکل صحیح ہے. ابھی حال میں ایک ویک پہلے سٹی سینٹر کے اندر رن ہوا, گریٹ مانچسٹر رن ہوا. پورا ڈینس گیٹ جو تھا وہ بند تھا اور ہزاروں بندے تھے وہاں پہ, مگر بہت کم ایشین فیملیز تھیں. بہت سارے انگلش فیملیز تھیں مگر ایشین فیملیز بہت کم تھیں. دیکھیں پہلے ایک اس کی اسی سے مجھے ایک پوائنٹ جو ذہن میں آیا ہے کہ یوتھ کلب ہوا کرتے تھے, اور ابھی میرا خیال ہے اس وقت بھی جو گورنمنٹ نے جو بجٹ دیا ہے جو پہلے کنزرویٹو پارٹی کا بند ہوا تھا اس کے اندر میرا خیال ہے یوتھ کے لیے بھی بہت ساری انہوں نے اماؤنٹ رکھی ہے. وہ کیا پروسیجر ہے, ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. ایز اے گورنمنٹ, ایز اے کاؤنسل, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر سٹی میں جو کی ہمارے جو ہبس ہیں, چلڈرن ہبس وہاں پہ ہونے چاہیے. وہاں پہ ہمارے یوتھ پروویژن ہونی چاہیے. جیسے آپ گوٹن میں دیکھ لیں, ہائیڈ آؤٹ جو ہے یوتھ سینٹر بنا ہے, اوور 10 ملین پاؤنڈ اس کے اوپر خرچہ ہوا تھا, وہ کاؤنسل نے وہ بنایا اور بہت اچھا وہ ایک مطلب کہ سینٹر ہے. اسی طرح سالفیٹ میں ایک ہائیڈ آؤٹ بنا ہے. تو یہ بہت سارے جو ہے نا یوتھ پروویژنس آ رہی ہیں. 11 جون کے اندر میرے اپنے وارڈ کے اندر 11 جون یوتھ پروجیکٹ ہے, بہت کام کر رہا ہے. تو یہ ڈفرینٹ سٹیز کے ڈفرینٹ وارڈس کے اندر ڈفرینٹ یوتھ پروجیکٹس اور مطلب کہ یہ پروویژن ہے یہاں پہ. مگر یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہماری فیملیز کو ان کے اندر انوالو ہوں اور ان کے اندر جو ہے پارٹیسپیٹ کریں, اپنے بچوں کو بھیجیں وہاں پہ. بہت ساری یوتھ سروسز ایسی ہیں کہ وہ ٹرپس پہ بھی لے کے جاتے ہیں, وہ ویلز بھی چلے جائیں گے, اور مطلب بہت ساری ان کے اچھی جو ہے سوشل ایکٹیویٹیز اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہمارے بچے بہت سارے جو ہیں وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو نہیں ہوتے. جیسے واکنگ ہے, آپ ماؤنٹین واکنگ جاتے ہیں, آپ کلائمبنگ جاتے ہیں, یہ چیزیں جو ہے آپ دے کنیکٹ یو بیک ٹو نیچر, اور ہم جو ہے نیچر سے اتنا ہی دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس طرح کی بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جس پہ ہم ان کے اندر انوالو ہوں, بچوں کو انوالو کریں اور ان کو جانے دیں ایونٹس کے اوپر اور پروگرامس کے اوپر. یہ آرگنائزڈ ایونٹس ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے ان کے بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ ایک فریش ایئر بھی ملتی ہے اور ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو آف لائف ان کو نظر آتا ہے کہ ہم صرف بلڈنگز نہیں دیکھ رہے, دنیا میں ماؤنٹینز بھی ہیں, گرین ماؤنٹینز بھی ہیں, اور بہت سے نائس جو ہے نا سینریز بھی ہوتی ہیں. تو ان کی ویل بینگ اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. وہ بہت خوبصورت, ویل بینگ کے لیے بہت ضرورت ہے. کونسل شہباز, آپ بھی مانچسٹر سٹی کونسل میں کونسلر ہیں, یہ سارا جو یوتھ کے لیے پروجیکٹس ہوتے ہیں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ مطمئن ہیں کہ یہ جس طریقے سے یہ پروجیکٹس چل رہے ہیں اس کے اندر مزید کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے, یا یو تھنک اٹس مور دین انف واٹ مانچسٹر سٹی کونسل ڈوئنگ؟ آئی تھنک مور اویئرنیس, جب اسپیشلی ہماری کمیونٹی کی بات آتی ہے, مور اویئرنیس, اور کچھ ہماری کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ اپنا ان میں انوالو ہونا, اور صرف انوالو نہیں ہونا, کریٹ بھی کرنا, کیونکہ ہماری جو کمیونٹی ہے جب ایونٹس آتی ہے تو ہم ہمیشہ آگے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایونٹس لمیٹڈ ہوتے ہیں بڑوں کے لیے. اب مسجدیں دیکھیں, مسجدیں بھی اپنا یوتھ ایونٹس کرتے ہیں, یوتھ کو اپنا انوالو کرتے ہیں. اسپورٹس ایونٹس مسجدوں کے اندر ہو رہے ہیں, اسپیشلی یہ سمر میں آپ دیکھیں گے کہ کافی مسجدیں جو ہے اسپورٹس ایونٹس کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کی انیشیٹیوز ہم شروع کریں اور ساتھ میں کاؤنسل کو بھی ملا لیں, اور جو کاؤنسل کے ایونٹس ہو رہے ہیں انہیں بھی ہم اپنا انٹیگریٹ کر لیں, تو میں سمجھتا ہوں کمیونٹی کا جو شعور ہے نا اپنا باہر نکلنے کا اور اس طرف توجہ دینے کی, یہ بہت ضروری ہے, اسپیشلی جب یوتھ کی بات آتی ہے. کیونکہ پتہ نہیں کیوں ہماری کمیونٹی امبیڈڈ ہو گئی ہے کہ بچوں کو اندر رکھے, انہیں سیف رکھے. کچھ بھی نہیں ہے تو چلو فون دے دو یا ٹی وی لگا دو یا کوئی اپنا پلے اسٹیشن گیمز کھیلے. تو اس چیز کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے باہر نکلیں, اور کمیونٹی بڑوں کو بھی چاہیے کہ کمیونٹی ایونٹس یوتھ کے ہوں اور یوتھ کے اوپر ہمیں توجہ کرنا چاہیے. میں ایک چیز بہت چھوٹی سی کہنا چاہوں گا جس بھائی کہ والنٹیئرنگ اپرچونیٹیز بہت اویلیبل ہیں مانچسٹر میں. آپ MCR VIP کی ویب سائٹ پہ جائیں, مانچسٹر VIP, ادھر بہت ساری اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. والنٹیئرنگ اپرچونیٹیز میں آپ کے ینگ بچے جو ہیں وہ انوالو ہو سکتے ہیں. اس میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی ہیں, اس کے اندر ریکریشنل ایکٹیویٹیز بھی ہیں, مطلب کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں وہ انوالو ہو سکتے ہیں. اور صرف ان کے لیے ان کے اپنا ٹائم مطلب کہ اپروپریٹلی یوز کرنے کے علاوہ یہ ان کی
لیے بینیفیشیل، ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ ایک تو ان کا ایک کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کریں گے، اور ایک ان کو ایک ایکسپیرینس ملتا ہے کہ ہم اور بھی کچھ کر سکتے ہیں، اور مطلب کہ ان کے سیلف کانفیڈنس ایک بلڈ ہوتا ہے. تو یہ ایک میں پروموٹ کروں گا کہ ہماری جو مانچسٹر VIP جو ہے والنٹیئرنگ اپرچونیٹیز ہیں ان کو بھی ٹیک اپ کریں، بہت پیرنٹس اور بچے، مطلب کہ مل کے بھی کر سکتے ہیں ایز اے فیملی.